بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسان دنیا میں خود کو دوسروں سے نہیں بلکہ اکثر اپنی 5 غلطیوں سے ہراتا ہے، اور یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں اسلام نے بار بار خبردار کیا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے تکبر یعنی غرور۔ وہ روحانی بیماری ہے جس نے سب سے پہلے ابلیس کو برباد کیا۔ جب اسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے اپنی بڑائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور یہی جملہ اس کی ہمیشہ کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اسلام کے نزدیک تکبر صرف خود کو بڑا سمجھنے کا نام نہیں بلکہ 2 گھناؤنی صفات کا مجموعہ ہے: حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو نیچا دکھانا ہے۔ یہ بیماری انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے اور اس کے دل کو سخت کر دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ نصیحت سنتا بھی نہیں اور اپنی ہر غلطی کو درست سمجھتا ہے۔ غرور رشتوں کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ متکبر نہ جھکتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ معاف کرتا ہے۔ نتیجتاً گھر، خاندان اور دوست سب اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تکبر نیکیوں کے اثر کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ چاہے انسان کتنی ہی عبادت کر لے، دل میں غرور ہو تو اس کی عبادت کی خوشبو بھی باقی نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید سنائی ہے کہ قیامت کے دن انہیں چونٹیوں کی طرح ذلیل کر کے جمع کیا جائے گا اور لوگ انہیں روندتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تکبر کی نشانیاں یہ ہے کہ انسان جلد ناراض ہو جائے، خود کو ہمیشہ درست سمجھے، غلطی ماننے سے انکار کرے، دوسروں کو حقیر جانے اور نصیحت کو اپنی توہین سمجھے۔ اس بیماری کا علاج عاجزی ہے۔ ہر کامیابی کو اللہ کی عطا سمجھنا، کمزور و معمولی لوگوں کو عزت دینا، غلطی پر فوراً اعتراف کرنا اور دل میں یہ سوچ پیدا کرنا کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تکبر انسان کی عزت، عقل، عبادت، رشتے اور ہدایت سب کچھ کھا جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے سب سے زیادہ اس سے مسلمانوں کو ڈرایا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے حسد یعنی جلن۔ وہ اندرونی آگ ہے جو سب سے پہلے حسد کرنے والے کے اپنے دل کو جلاتی ہے، کیونکہ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان کسی دوسرے کی نعمت، کامیابی یا خوشی کو دیکھ کر دل ہی دل میں خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے یا کم از کم اسے بھی نہ ملے۔ اسلام اسے انتہائی خطرناک بیماری قرار دیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ حسد کی جڑ قناعت کی کمی، ایمان کی کمزوری، خود اعتمادی کی کمی، مقابلہ بازی اور نفس کی سرکشی میں ہوتی ہے، جس کے باعث انسان دوسری کی خوشیوں میں چبھن، ان کی تعریف سن کر دل میں کرواہٹ، رشک کے بجائے جلن، بدگوئی اور بدخواہی جیسی صفات کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری روحانی طور پر انسان کی عبادات کا نور چھین لیتی ہے، دل سخت کر دیتی ہے، نفسیاتی طور پر اسے بے چین، اداس اور غیر محفوظ بنا دیتی ہے، اور سماجی طور پر رشتوں کو زہر آلود کر کے دشمنی و دوری کا سبب بنتی ہے۔ حسد کبھی کبھار انسان کو غلط سازشوں اور نقصان دہ اعمال تک بھی لے جاتا ہے، اور یوں نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ شکر اور قناعت کی مشق کرے، دل کی تربیت کے لیے دعا و استغفار کرے، دوسروں کی خوشیوں پر دل سے مبارکباد، حسن نیت اور خلق خدا کے لیے خیر کی دعا، اپنے خامیوں پر کام کرنا، ضروری موازنہ چھوڑ کر اپنی نعمتوں پر توجہ دینا ہے، ماشاء اللہ کہنا، شکر ادا کرنا اور دوسروں کی کامیابی پر اللہ کو یاد کرنا دل کو نرم اور حسد کو کمزور کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسد ایک خاموش زہر ہے جو انسان کی روح، ذہن، دل اور رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں تاکید کی ہے کہ حسد سے بچو، دل کو صاف رکھو اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہ کر زندگی گزارو، کیونکہ جب دل میں شکر اور محبت آ جاتی ہے تو حسد خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے ترقی و سکون کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
اسی طریقے سے نمبر 3 پہ ہے غصہ۔ غصہ ایک طاقتور مگر خطرناک جذباتی رد عمل ہے جو ناانصافی، تکلیف یا ذاتی نقصان کے احساس سے فوراً ابھر کر انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اسے ایسی غلطیوں پر مجبور کر دیتا ہے جن کا بوجھ برسوں اٹھانا پڑتا ہے۔ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار لا تغضبوا کہہ کر واضح فرمایا کہ اصل کامیابی غصے کو آنے ہی نہ دینا ہے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ دل میں سختی، رشتوں میں دوری، عبادت میں خشوع کی کمی اور انسان کی روحانی کیفیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ غصے کے اسباب میں ناانصافی، تھکن، ذہنی دباؤ، ماضی کے زخم اور خود اعتمادی کی کمی شامل ہے، جبکہ اس کے نتائج جسمانی و ذہنی نقصان، سماجی ٹوٹ پھوٹ، قانونی و ذہنی نقصان اور قانونی مسائل اور روحانی کمزوری کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اس کی نشانیاں تیزی سے بھڑک اٹھنا، سخت الفاظ کہنا، دل میں کڑواہٹ رکھنا اور تعلقات میں مسلسل جھگڑا رہنا ہے۔ اسلام غصے کے لمحے میں استعاذہ پڑھنے، خاموش رہنے، گہری سانس لینے، جگہ بدلنے، وضو کرنے اور دعا پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، جبکہ طویل مدت علاج میں ذکر الہی، صبر، معافی، خود شناسائی، ماحول کی بہتری اور ضروری ہو تو مشاورت شامل ہے۔ انسان اگر غلطی بھی کر بیٹھے تو فوراً معافی مانگنا چاہیے، اصلاح کرنا اور آئندہ کے لیے حکمت اختیار کرنا اس کے غصے کو طاقت، حکمت اور سکون میں بدل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 پہ ہے حرام رزق۔ وہ خاموش بربادی ہے جو انسان کے ظاہر نہیں بلکہ اس کی روح، دل، گھر اور نسلوں تک کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ وہ کمائی جو جھوٹ، دھوکے، سود، رشوت، ملاوٹ، ناجائز تجارت، کم تولنے یا کسی کے حق مارنے سے حاصل ہو، ایک لمحے کو فائدہ تو دیتی ہے مگر حقیقت میں انسان کی دعا کی قبولیت، دل کی نرمی، عبادت کا لطف، گھر کی برکت اور زندگی کی سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جس کا کھانا، پینا اور لباس حرام ہو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام لقمہ دل پر پردے ڈال دیتا ہے، نصیحت اثر نہیں کرتی، نماز میں خشوع نہیں رہتا اور گھر میں بے سکونی، جھگڑے، بے برکتی اور چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے۔ اس کا سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ حرام رزق بچوں کے اخلاق، کردار اور مستقبل تک میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ علماء اسے اللہ کے غضب کا دروازہ کہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا و آخرت دونوں میں نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اس سے نجات کا راستہ سچی توبہ، غلط مال چھوڑنے یا حق واپس کرنے، حلال ذرائع اپنانے، قناعت پیدا کرنے، ضروریات کم کرنے، صدقہ دینے اور گھر والوں کو حلال کی اہمیت سمجھانے سے کھلتا ہے۔ حلال کمائی چاہے کم ہو مگر وہ چہرے پر نور، رزق میں برکت، دل میں سکون، گھر میں محبت اور دعا میں طاقت عطا کرتی ہے، جبکہ حرام رزق انسان کو باطنی طور پر برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 5 پہ ہے گناہوں پر اصرار۔ گناہوں پر اصرار وہ خاموش تباہی ہے جو انسان کے نفس اور دل کی روشنی کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ انسان سے گناہ ہونا فطری ہے مگر اصل بربادی تب شروع ہوتی ہے جب انسان غلطی کر کے بھی شرمندگی، ندامت اور توبہ چھوڑ دے، بلکہ گناہ کو معمولی بنا کر دل ہی دل میں اسے جائز سمجھنے لگے۔ یہ حالت روحانی جمود اور دل کی سختی کی علامت ہے جس کے اسباب میں ایمان و علم کی کمی، نفس امارہ کی طاقت، غلط صحبت، غرور، قساوت قلب اور توبہ کے شرائط پورے نہ کرنا شامل ہے۔ اس رویے کے نتائج نہایت ہولناک ہیں۔ دل کی روشنی بجھ جاتی ہے، عبادات کا لطف ختم ہو جاتا ہے، بے چینی، اضطراب اور اندرونی خالی پن بڑھ جاتا ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں اور معاشرتی اعتماد کم ہو جاتا ہے، جبکہ آخرت میں سخت گرفت اور اللہ کی رحمت سے دوری کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ گناہوں پر اصرار کی علامت میں شرمندگی کا ختم ہو جانا، نصیحت اثر نہ کرنا، گناہ کا جواز بنانا، عبادات میں کمزوری اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف کھینچنا شامل ہے۔ اس کے علاج سچی توبہ ہے جو 4 بنیادوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 پہ ہے گناہ چھوڑ دینا۔
نمبر 2 پہ ہے دل سے ندامت محسوس کرنا۔ نمبر 3 ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، اور اگر حق الناس شامل ہو تو اس کا ازالہ کرنا۔ اسی طریقے سے آخر میں ہے توبہ کے ساتھ نیک اعمال کی کثرت دل کو دوبارہ نرم کرتی ہے، روحانیت کو زندہ کرتی ہے اور انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب کرتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔